الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم فرمائیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے اور اس میں 3 بڑے جامع قسم کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کا، نماز کے اہتمام کا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے معمولات کو کسی 2 چیزوں میں بند کرنا چاہے، جیسے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اخلاق نبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاقیات میں تو بہت ساری چیزیں، آپ غیبت نہ کرو، آپ چغلی نہ کرو، آپ گالم گلوچ نہ کرو، آپ بدتمیزی نہ کرو، آپ جھگڑا نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن اس کا خلاصہ اگر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمام اخلاق نبوت کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو،
اگر آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے تو بہت ساری چیزیں خود بخود درست ہوتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی زندگی اور آپ کے سنتیں اور آپ کے معمولات کو اگر علماء کہتے ہیں ہم اس کا خلاصہ نکالیں اور اس کو دو چیزوں میں بتانا چاہیں تو فرمایا وہ نماز ہے اور دعا ہے۔ پورے عبادات کا نچوڑ وہ نماز میں اور دعا میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکام زمین پر نازل کیے، لیکن نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کو۔ آپ کو نبوت ملے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال نماز پڑھتا ہے۔ گویا آپ کو نبوت ملے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، احکامات آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول 10 سال میں کتنا قرآن نازل ہو چکا ہوگا؟ لیکن جب نماز کی باری آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور آپ کو معراج جیسا معجزہ عطا کیا جو 1.25 لاکھ نبیوں میں آپ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز مومن کی معراج، اس کی بلندی ہے، اس کے اللہ سے تعلق کی نشانی ہے۔ جتنی نماز میں پختگی ہوگی، جتنے نماز کا وہ اہتمام کرے گا، اتنا اس کا اللہ جل جلالہ سے تعلق میں پختگی اور مضبوطی۔ اور پھر ہر نبی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کی اپنی نماز ہے اور اپنی تسبیحات اور اذکار ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اِن مِّن شَيْءٍ، درخت ہیں کہ پودے ہیں کہ پتھر ہیں کہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، بادل ہے، چاند ہے، سورج ہے، کائنات جو کچھ بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے، لیکن یہ سب میری عبادت ہے، سب بھولے جاتے ہیں۔ تو عبادات نبوت کو اگر 2 اعمال میں بند کیا جائے تو وہ نماز اور دعا ہے۔ اور پھر دیکھیں ہر عمل کے اندر زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، جو بھی اعمال ہے اس میں رخصت ہے، اس میں رخصت ہے۔ آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، ابھی نہیں رکھو۔ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب صاحب نصاب ہوں گے زکوٰۃ دینا، ابھی آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ پہ حج نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی معافی، آپ غریب ہے کہ آپ امیر ہے، آپ وزیر ہے کہ آپ فقیر ہے، آپ صحت مند ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ مسافر ہیں، یا آپ اپنے محلے میں ہیں، یا آپ بازار میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، نماز میدان جہاد میں، دشمن کے مقابلے میں، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند، وہ میدان میں گئے ہیں گردنیں کٹوانے، فرمایا وہ اپنی جگہ ہے، نماز کے وقت نماز پڑھنی۔ اور عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟
الصلاۃ، قرآن کریم میں جا بجا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. اور صلاۃ کا معنی رحمت کا آتا ہے. صلاۃ کے معنی رحمت کیا آتی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھے، آیت سے پڑھنے سے درود شریف واضح ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. کیا ترجمہ ہے اللهم صل على محمد؟ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ جیسے آپ نے رحمت ابراہیم علیہ السلام ان کے آل پہ نازل فرما. صلاۃ کا معنی رحمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہے. یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی مشغولیات میں نکل جاتا ہے، یہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہے. ظہر تک باغ دوڑ کرتا ہے، پھر آتا ہے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے معاملات میں چلا جاتا ہے، اللہ کے رحمت کے سائے میں جاتا ہے، پھر عصر میں آتا ہے، پھر اللہ کی رحمت لیتا ہے، پھر مغرب میں آتا ہے اللہ کی رحمت لیتا ہے، پھر عشاء میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اور رات کو سوتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں سوتا ہے. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا کتنا نقصان ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا. پانچ نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نمازیں ثابت ہیں؟ فجر سے پہلے سے تہجد کی نماز کتنا اہتمام ہے. فجر کی نماز پڑھ لی، پھر اشراق کی نماز، اشراق کی نماز پڑھ لی، پھر چاش کی نماز، چاش کی نماز پڑھ لی، پھر زوال کے نفل، زوال کے نفل پڑھ لیے، پھر ظہر کی سنت ہے، پھر ظہر کے بعد کی سنت ہے، پھر عصر سے پہلے کے نوافل، پھر مغرب کے بعد سنت ہے اور نوافل، پھر مسجد میں آنے کی تحیت المسجد، وضو کر رہی ہے تحیت الوضو، کوئی کام ہے صلاۃ الحاجت، اللہ سے توبہ کرنا ہے صلاۃ الاستغفار، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے صلاۃ شکرانہ. یعنی اس نبی نے اللہ سے جو سب سے قریب تر راستہ ہے وہ نماز کا ہے، اس لیے ان فرضوں کے علاوہ اتنی نفلی نمازیں ہمیں دی کہ جس وقت آپ کو جو حاجت جو کام ہے یہ فوراً براہ راست اللہ سے رابطہ ہے. 2 رکعت پڑھو اللہ سے مانگو. فجر میں نے پڑھی میں زور تک اب نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھے، نفل پڑھے آپ، اشراق پڑھے آپ، چاش پڑھے آپ، تحیت الوضو پڑھے آپ، تحیت المسجد پڑھے آپ، صلاۃ الحاجت پڑھے آپ. کسی کام سے جا رہے ہیں آپ پریشان ہیں، وضو کریں 2 رکعت پڑھے صلاۃ الحاجت، یا اللہ یہ کام آسان فرما دے. آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو گئی 2 رکعت پڑھے شکر کے، یا اللہ شکر ہے میرا یہ کام ہو گیا. صحابی سفر میں ان کو انتقال کی گھر سے خبر آتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، وہ سواری سے اترتے ہیں اور فوراً 2 رکعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں نے وہ عمل کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کوئی دکھ پہنچا فوراً 2 رکعت پڑھی، یا اللہ آسانی فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے. نماز پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ ہے، اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے مختصر راستہ. صلاۃ کا معنی ہی رحمت ہے. تو جو نماز پڑھ رہا ہے، جو صلاۃ قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے.
اور پھر وہ جو مسجد آ رہا ہے وہ 27 گنا زیادہ اجر لے رہا ہے اس نماز سے جو گھر میں پڑھی جا رہی ہے، جو دکان میں پڑھی جا رہی ہے، جو دفتر میں پڑھی جا رہی ہے۔ 27 گنا مسجد میں جماعت کی نماز کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ اور صرف 27 گنا کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں ہم جب تک بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، تو فرشتہ سب کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر له، اللہم ارحمہ، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس سے رحم فرما۔ پیغمبر کی حدیث کے مطابق اس وقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتہ اپنی طرف سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ ایک فضیلت اور فرمایا کہ جو مسجد کی طرف چل کر آیا باوضو، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملی اور اس کا ایک گناہ معاف ہو۔ اور جب تک یہ نماز کے انتظار میں ہے اس کو نماز کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ جب سے وضو کر کے مسجد آنے والا باجماعت نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ چلے گا۔ کتنی بڑی تکلیف ہے نمازوں کا اہتمام، نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور نمبر 2 دعاؤں کا اہتمام۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی ذکر بڑی نعمت۔ اللہ کے ذکر میں ایک تو وہ ہے ذکر، جیسے ہم ذکر کہتے ہیں تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار۔ اور ایک ذکر کا معنی یہ بھی آتا ہے قرآن کی تلاوت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اگر ایک آدمی نمازوں کا پورا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اس کی زندگی کو آسان بناتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان بناتا ہے۔ بات رہی میری، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمارے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے اس نماز اور دعا کے لیے رکاوٹ نہ۔ آپ مسجد آنا چاہتے ہیں لیکن بیریئر لگا ہوا ہے، راستہ بند ہے، کیسے؟ بیریئر راستہ کھلا ہوگا تو آپ بڑے آرام سے مسجد میں آ جائیں۔ جب ہم اپنے راستے میں بیریئر کھڑے کر دیتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، حقوق العباد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، والذین هم علی حفاظت کرو کا مطلب، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی مت کرو۔ وراثت ہے، جو مال جس کے قبضے میں آ جائے اس نے قبضہ کر لیا، خاموش بیٹھ گیا۔ کہیں بڑے نے قبضہ کیا، کہیں چھوٹے نے قبضہ کیا، کہیں بھائی نے قبضہ کیا، کہیں بہن نے قبضہ کیا، کہیں کسی نے قبضہ کیا، جس نے قبضہ کیا بیٹھا ہوا ہے بڑا نمازی، بڑی دعائیں کرتے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تیری دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ بیریئر جو کرے، یہ دوسروں کا حق جو آپ نے مارا ہوا، بیریئر کو ہٹاؤ گے تو ہوگا نا مسئلہ۔ اچھا، اور پھر لوگوں کے یعنی وہ دیکھے کیا بولیں گے اس کو کہ جی وہ میں نے ایسے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وقت پہ دے دوں گا، بھی انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو ضائع کر دیں گے۔ یعنی مطلب میں بڑا سمجھدار ہوں اور میں تو سرٹیفکیٹ لے چکا ہوں کہ کیونکہ مرغہ تو میں نے ہے نہیں، جبرائیل علیہ السلام سے میرا کانٹیکٹ ہو گیا ہے، تو بھائی ابھی ان کو کیا کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ابھی یہ تو سیٹ ہے، بالکل صحیح چل رہا ہے، ان کا کوئی بچے کی شادی بھی نہیں ہے،
کوئی بچی کی شادی بھی نہیں ہے، خود بھی دوسری شادی کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ابھی کیا کرنا؟ یہ میرے پاس ہے، میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ او بھائی ان کی مرضی جو کرے، عاقل ہے، بالغ ہے، ختم ہو گئی بات۔ دنیا کے سارے معاملات ہو رہے آپ کے پیسوں کے، وہ اپنے پیسوں کے، بلکہ آپ کے نہیں، اس کا حق جو آپ کے پاس ہے آپ کے ذہن میں وہ اس کا حقدار نہیں ہے، بس یہ دنیا کے سارے معاملات وہ کر رہا ہے اور دنیا ان سے ساری ڈیلنگ کر رہی ہے، بس وہ اس کی امانت آپ کے ہاتھ میں کیا آ گئی کہ اب آپ جیسے مشین میں وہ جوس نکالتے ہیں نا، کیا ڈالتے ہیں، گنا، تو آپ بھی چاہتے کہ میں اس کو گنے کی طرح ذرا پیسوں پھر پیسے، تو یاد رکھنا اپنے آپ کو پیسنا، اس کو نہیں پیسنا۔ میرے ذہن میں کہ میں ان کے پیسے دبا کے ان کو پیسنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ رب جو میرا ہے وہ اس پر ہے۔ اگر میں ان سے زیادتی کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دوسری طرف سے ایسا جھٹکا دے گا، بھائی کیا ہوگا، میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، تسبیحات بھی پوری کرتا تھا، ان تسبیحات کے اشراقوں کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ اپنے رشتہ داروں کے یا جس کا جو بھی آپ کے ذمہ حق ہے اور آپ اس حق کو ادا نہیں کرتے، باوجود کتنے لوگ ہیں پیسے رکھے ہوئے نہیں، ابھی ذرا دیکھتے ہیں نا، ذرا وہ کیا دیکھتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ 5 مراسا ہوتے ہیں، بعد میں 40 ہو جاتے ہیں، 40 مراسا، اب یہ تو کچھ بھی نہیں ملے، تو جب 5 تھے تو آپ تقسیم نہیں کر رہے، جب 5 تھے تو آپ تقسیم نہیں کر رہے تھے، 40 آپ نے بنا جب یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسا ہے کہ مکان کیوں بیچے، وہی کیوں بیچے، دیکھو یہ صاحب نے اس کو، ہم کہاں جائیں گے، جلدی جاؤ، اپنی چادر کے مطابق رہو۔ اب جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ نمازیں، یہ تلاوتیں، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ چلے اسے کام کریں، پھر کبھی ہے، پھر یہ صرف دکھلاوا۔ اس لیے نماز اور مسئلہ حل نہ ہو، صحابہ نے نمازوں سے 2 رکعت سے مسئلے حل کر دی، بندہ اللہ سے مانگے، وہ رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ بندہ دل سے دعا کرے اللہ سے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے، اس رب کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، میرے حقوق دبائے ہوئے۔ انہوں نے امی نے کیا کرنا ہے، تو مطلب بوڑھی ہے تو کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا، ابا نے کیا کرنا، کھا پی تو رہے وہ، بالکل ان کو بڑی سہولت دی ہوئی ہے، گاڑی بھی دی ہوئی ہے، ڈرائیور بھی دی ہوا ہے، جدھر جانا چاہتے ہیں جو کھانا، او بھائی جو کھانا چاہتے ہیں جدھر جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی، انسان ہے، آزاد ہے، آپ کے غلام نہیں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، اور جو اس کا حق ہے وہ نکال کے دو، کون سی کو کسی طرح میں اس کو دباؤں یا نہ چاہیے، چلی جائے میرے پاس۔ پھر ہم کہتے ہیں اوے میرے ساتھ پریشانی ہوتی، پھر وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتے، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حق دوسرے کا بر وقت آپ کے پاس آیا، آپ بر وقت وہ جانے، اس کا کام جانے، ہاں اچھے طریقے سے دو، حفاظت کے طریقے سے دو، اس تک پہنچے۔ بہت سارے اداروں میں لوگوں کا انتقال ہو جاتے ہیں، ان کی بیوہ ہوتی ہے، تو لوگ بڑے احتیاط کرتے ہیں، بیوہ کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، جو بھی انہوں نے دینا ہوتا ہے اس بیوہ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، ان کے بھائیوں کو، دیگر لوگ، ان کا حق نہیں، آپ اس کے بچوں کا ٹھیک ہے بیوہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں، آپ حفاظت کے ساتھ اچھے طریقے سے، لیکن جس کا ہے اس کو پہنچاؤ۔ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ جیسے میں بہت بڑا اچھا آدمی ہوں اور بس یہ میں اس کی بڑی حفاظت کر رہا ہوں، یہ بھی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے، اپنا نظام چلا رہے، اپنی زندگی اللہ نے ان کو جو بھی عقل سمجھ دی ہے چلا رہے، اور بس ان کا حق آپ دے دیں گے تو وہ برباد ہو جائے۔ تو یاد رکھیے اگر میری نمازیں درست اور میرے دعاؤں کا اہتمام ہے، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کی رحمت میرے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ساتھی ہوں جو مجھے یاد ہے، میں گاڑی میں جا رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ میرے ساتھ۔ کہیں بھی مشکل آ جائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعا کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ مسجد شرط ہے، نہ کہیں بھی میں ہوں، دفتر میں بیٹھا کوئی مسئلہ میں وہی اللہ سے دعا کی، یا اللہ آسانی کر، یا اللہ مدد کر، یا اللہ میری مدد کر،
اللہ میری مدد کرے، یقیناً کرے گا۔ اللہ سے توکل ہونا چاہیے، مجھے یقین ہونا چاہیے، لیکن کب ہوگا؟ جب میرے اندر میں صاف ہو، میرے اندر صاف، اندر میں گڑبڑ ہوگی تو پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے پیغمبر کی زندگی کے عبادات کا خلاصہ وہ نمازوں کا اہتمام، وہ دعاؤں کا اہتمام، وہ نمازوں کا اہتمام، وہ دعاؤں کا اہتمام۔ نماز بھی دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن دعا فرمائے یہ عبادات کا خلاصہ اور مغز ہے۔ نمازوں کے بعد دعائیں کرنا، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کرنا، رات کو تہجد کے وقت میں دعا کرنا، اذانوں کے وقت دعائیں کرنا، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ جس نے ان دو چیزوں کو پکڑ لیا، نمازوں کا پورا اہتمام، دعاؤں کا پورا اہتمام، اسے زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی مشکل میں پریشانی نہیں آئی۔ زندگی مشکلات بھی آتی ہیں، ایسے حالات بھی آتے ہیں، لیکن جو نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے اور جو دعاؤں کا اللہ سے مانگنے کا اہتمام کر رہا ہے اور کسی کا حق اس نے نہیں دبایا، اس کے مشکلات میں اس کو پریشانی نہیں آئے گی، اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔